السلام علیکم محترم ناظرین۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا، اور اس کے علاوہ اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعہ میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا۔ مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم میں واصل کروں۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوج تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اس فہرست میں سے کچھ بڑے لائنوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلا عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور صحابہ کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسنین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیان تمار تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور سارے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ کیان مختار کے حکم سے اسے وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیان کا حشرناک اور غضب آلودہ چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آموز ورق اور ننگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر سعد کا منوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اسے کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بلائی نہیں؟ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعاً زندگی کا فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر
حسین کے بدلے اور حفظ کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین ابن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولید بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کی ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام کرام حاصل کیا۔ بعض روایت تو یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین کا کوئی آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمیرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوتوال نے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملی تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا خولی وہاں چھپا ہوا اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار ثقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کا سر کو جدا کر دیا تھا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہی شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود ہی اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈلا دیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اس کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عالمین کے تابع
موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکراریت کے عقل نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ لشکری کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد اور اس جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمار بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا رہا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لائے تو اس کے حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو حاتم طائی کا بیٹا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم مختار سے سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا اور عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا تھا، پھر کہا تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پائی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری ویڈیو لائک اور سبسکرائب کر دو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے بھائی معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی ہوگی، اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیں۔
تھینک یو سر، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ لائک اور سبسکرائب میرا بھائی لازمی کر دیں۔ تھینک یو۔